کہ چونکہ کوئی نبی نہیں آنا تو اب سارا کا سارا جو برڈن آف پروف ہے، سارا کا سارا برڈن آف لرننگ ہے، all of this is now on us. اور ہمارا جو عقیدہ توحید ہے it's actually a quest to find God. اگر میں قرآن کھولوں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، it's a very famous saying and I think it's equally amazing and that is کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. تو ٹھیک ہے، کوئی انسان میری میزری کا یا میری پین کا سورس بن سکتا ہے. لیٹس سے I'm driving my car and somebody crashes into me. لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس انسان نے میرا نقصان کیا ہے without bringing اللہ تعالیٰ into the equation and saying کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شخص میرا نقصان نہیں کر سکتا تھا. مائنر شرک از ویری سمپل، ٹھیک ہے. مائنر شرک از شوئنگ آف. اگر آپ کوئی کام اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. If you were to say، جس طرح سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ربنا فی الدنیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ٹھیک ہے، اور آخرت کا تصور ہی نہ ہو ہمارا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس دنیا کے صرف ان کو دنیا کی ہی خواہش ہے، ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے دیتے ہیں. Like we give them everything they want it to the dot، ٹھیک ہے، پر آخرت میں ان کا کوئی شیئر نہیں. تو جو آخری پارٹ ہے نا اس کا، وقینا عذاب النار، کہ ہم آگ سے پناہ مانگتے ہیں، that's actually what contains the ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل یہ ورس کوٹ کی تھی جوشوا کی، کہ کہو کہ میرا رب ایک ہے، say my God is one، اور اس کے بعد my family and I will serve the Lord، یعنی کہ میرا گھر اور میری فیملی اللہ کو سرو کریں گے. تو یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، how does it relate to our کلمہ شہادت؟ بیکاز ہمارا کلمہ شہادت بہت سملر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم I testify، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس کے نبی ہیں. اور پھر آخری نبی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر ہمیں جا کر پتہ لگتا ہے فرام ود ریگارڈس ٹو دی سیرہ. اور سیرہ میں بڑا کلیئرلی اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اب ڈفرینٹ دینی جماعتوں نے اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس کی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل تبلیغی جماعت نے اس چیز کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ بیکاز اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب ہدایت کا سارا جو ذمہ داری ہے اٹ فالز آن دی امہ، اور اب ایک ایک انسان، ایک ایک مرد اور عورت اپنی اپنی کیپیسٹی میں دین کے اوپر بات کرے گی اور اپنی نالج کو انکریز کرے گی، اور پھر جا کر ڈفرینٹ نیبرہڈس کے اندر پوری کمیونٹیز کو ہم دین کی دعوت دیں گے. اور پھر جس شخص کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہو وہ پھر ہماری موومنٹ میں آ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائے گا. اینڈ دیٹس اے ویری انٹیلیجنٹ وے ٹو لک ایٹ اٹ. لیکن آئی وڈ آنیسٹلی سجیسٹ کہ if we look at it in a slightly different way with regards to an intellectual quotient that I'm trying to achieve، تو آپ اس بات کو بڑا کوئکلی ریئلائز کر لیں گے کہ چونکہ آخری نبی نہیں آنا اور باقی سب کی سب جو رسپانسبلٹی فار گائیڈنس ہے اٹس بیسڈ اپون the knowledge we already have. For example the Quran and the Sunnah. اور انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ قرآن اینڈ سنہ کی ہی اہمیت کے اوپر ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ کوئی نبی نہیں آنا تو اب سارا کا سارا جو برڈن آف پروف ہے، سارا کا سارا برڈن آف لرننگ ہے، all of this is now on us، کہ آپ اور میں نے اپنے طور پر ریسرچ کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، علماء سے مشورہ کرنا ہے. whatever way we choose to do this، I feel like جو میں نے یہ 3 چیزیں اسٹیٹ کی ہیں، خود مطالعہ کرنا، اس کو اپلائی کرنا، اور پھر علماء سے obviously اگر آپ کو کوئی لیگل ایشو ہے so you're going to consult a lawyer، and if you have a medical issue are you going to consult a doctor. تو I don't think کہ ہمارے اندر جو ایک اینٹی علماء موومنٹ آئی ہے it's a very sophisticated movement. I rather feel like it's perhaps a repetition of the past، جب کہ کرسچنز نے اپنے علماء اور اپنے جو یہودی تھے ان کے ریبائز جو تھے انہوں نے کہا کہ یار ان لوگوں کو تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ ان کو تو دنیا کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں. I feel like it's a very it's a very
impartial way of looking at it. آپ کو اس کو properly دیکھنا چاہیے کہ علماء کے پاس ایک certain amount of knowledge تو ہے. Now obviously the human beings تو کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس تھوڑی ہے, لیکن if you just look at them as other human beings, I feel like you can sympathize with where they are, and you can actually you have to be the change you want to see in the world. ٹھیک ہے, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان آپ کو آپ کے لیے وہ پروڈیوس کر پائے گا جو ایگزیکٹلی آپ چاہتے ہیں. لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ دیٹس ایگزیکٹلی the way you want it to be, so you'll have to cook it yourself. Because anyone else that does it for you, there's always going to be room for اختلاف, there's always going to be room for debate. تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن آج تھوڑا سا میں آپ کو مزید الیبوریٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو مونوتھیزم ہے, جو ہمارا اسلام کا مونوتھیزم ہے, اگر تو یہ مونوتھیزم اور آپ کا جو دوسرا مونوتھیزم ہے جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اوریجنل مونوتھیزم ہے جو ان کی بکس میں آج بھی موجود ہے, اگر تو یہ سیم ہے, ٹھیک ہے, تو ایک لاجیکل کوشچن بنتا ہے, اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, اینڈ دیٹ از کہ وائی شوڈ وی فالو اسلام دین, وائی ڈونٹ وی بیکم جوز اور کرسچنس. اینڈ دی آنسر ٹو دیٹ ایکچولی از کہ اسلام کا جو مونوتھیزم ہے اٹ ہیز بن پریکٹیکلی ایگزیکٹلی دا سیم سنس دا پاسٹ 1400 years. یعنی کہ ہماری قرآن پاک آلٹر نہیں ہوا, ناٹ ایون ون ورڈ, ناٹ ایون ون اسمال, جسے آپ کہتے ہیں پیش یا زبر, جو آپ کی گرامیٹیکل انسٹرومنٹس ہیں جو عربک لینگویج کے اندر فنڈامنٹل ہیں, وہ بھی چینج نہیں ہوئے. So that itself, the preservation of the Quran Pak itself is one of the biggest miracles of the book. And obviously ایک اور ڈبیٹ اس پر سٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ is قرآن پاک the word of God or is it the creation of God? Well actually it turns out کہ the قرآن پاک is the direct word of God. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری اس میں سناتا ہوں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا. He was, struggling with drugs and he had been through a hard time. And he basically had a relationship with a girl and they weren't married. So they stayed together. اور پھر کیا ہوا کہ وہ the girl got pregnant with twins. تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ we're going to get an abortion. اور ٹھیک ہے, and that's what they did. Or when I met the guy, I felt like, he does not really have any sense of religion, اور اس کے اندر کوئی innate اتنی strong morality نہیں ہے. And because میں خود ایک similar morality سے آتا تھا, میں خود believe کرتا تھا کہ you can do anything you would like to do. I wasn't exactly liberal, لیکن I truly believed کہ libertarianism جو ہے it's appropriate philosophy. اور libertarianism کے اوپر میں ایک مختصر سی definition دے دوں کہ you can do what you want and other people can do what they want either, so you have to live and let live. اب اس بندے کے میں آپ کو مثال اس لیے دی because when I asked him کہ when was the last time you prayed, ٹھیک ہے, تو he said to me کہ میں نے نماز پڑھی تھی 6 years ago, اور وہ میرے نانا کا نماز جنازہ تھا, ٹھیک ہے. سو وہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ this guy does not know a lot about religion. This guy and because he was also into drugs, تو اس کی بہت سی چیزیں اس کی اسٹنٹ ہوئی ہوئی تھی, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ, اینڈ he had been doing drugs since he was 15. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کہ میں نے جب اس بندے کو قرآن پاک دیا, I asked him, پہلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ would you like to study the Quran, اور اس نے مجھے کہا کہ yes I would love to. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ he's not the sort of person who's gone through the Quran, اور پھر اس نے اس چیز سے علیحدگی اختیار کی. ان فیکٹ اس بیچارے کو کسی نے کبھی قرآن کا پراپر بتایا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے, قرآن کی ٹرانسلیشن کیا ہے. تو خیر جب اس نے قرآن پاک میرے سامنے, پہلے میں نے اس کو سورہ فاتحہ بتائی جو الحمدللہ رب العالمین ہے, پھر میں نے اس کو جو آپ کہہ لیں دوسری جو آپ کی سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد, وہ پڑھ کے بتائی, کیونکہ یہ دونوں توحید اور سورہ فاتحہ خاص طور پر when you say اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ پہ جن پہ آپ نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کی راہ پر نہیں جن کے اوپر آپ کی ناراضگی ہے اور جن کو آپ نے گمراہ کیا. تو یہ تو میں نے اپنی طرف سے کیا. But when I gave him the Quran, and
میں نے فار دا پیپل ہو جسٹ جوائن میں یہ بات پھر سے بتا دوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن از اٹ دا کریشن آف گاڈ اور از اٹ دا ڈائریکٹ ورڈ آف گاڈ. تو بیسکلی جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیر از اے پرسن آئی میٹ ہو واز آن ڈرگز اینڈ ہی ہیڈ لائک اے ریلیشن شپ ود اے گرل اینڈ دے بیسکلی ان دیٹ ریلیشن شپ دے گاٹ پریگننٹ اور لڑکی کے ٹوئنس تھے. انہوں نے ابارشن کرائی اور یہ بندہ مجھے ملا ہی وازنٹ پریئنگ اور اینی تھنگ. تو جب میں نے اس سے پوچھا اس کا قرآن اور اس سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا تو پھر میں نے جب اس کے سامنے قرآن رکھا اینڈ دا فرسٹ سورہ ہی اوپن دا فرسٹ پیج ہی اوپن, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کون سی سورہ کھلی تھی, اینڈ دیٹ واز سورہ علق. ٹھیک ہے, وچ از بیسکلی ٹرانسلیٹس ٹو دا کلاٹ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی سورہ نازل ہوئی, جبریل علیہ السلام غار ہرا میں آئے, اور سورہ کی جو فرسٹ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ اقرا بسم ربک الخلق, پڑھو اقرا پڑھو بسم ربک الخلق, اس رب کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح پیدا کیا, کس طرح تمہیں سٹیجز میں تمہارے ماں کے جسم کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک تخلیق کیا اور پھر تمہیں دنیا میں لایا. تو جب میں نے یہ چیز دیکھی اور he hadn't told a lot of people that he had done what he had done, اور اس نے یہ کیا بھی آئی تھنک اسی لیے تھا کہ شاید یو نو جسٹ so they wouldn't have to go through all of the formalities that you would have to go through when you're having kids outside of family. لیکن میں ایک بات یہ فیل کرتا ہوں اور میں بڑا مطلب اس بات کو سوچ کے ایموشنل بھی ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے. when آپ کو لیٹ سے میں عربوں کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے اسلام آنے سے پہلے جو اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے بیکاز دے فیلٹ لائک کہ فیمیل جینڈر کوئی انفیریئر جینڈر ہے. آج جس یورپ کی مثالیں دے کر عورت مارچ ہوتا ہے یا کوئی بھی فیمنسٹ فلاسفی آتی ہے, یہ وہ یورپ ہے جہاں پر ایون مے بی لائک 75 years ago women didn't have the right to vote, women didn't have proper rights, ان کے پاس مطلب فریڈم نہیں تھا. تو اب ویسٹ آ کر کلیم کر رہا ہے کہ وی آر the best friends of women. That's highly debatable. لیکن coming back to this person جس نے قرآن کھولا اور اس کے سامنے پہلی سورہ الگ کھولی, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے اور سب سے بڑا جو میریکل ہے جو قرآن پاک ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر پروفٹ کو ایک میریکل دیا جاتا ہے, اور میری امت کا میریکل قرآن ہے. یعنی اٹس گوئنگ ٹو بی, یہ ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے which is going to exist till the end of time. And it's not just a book, it's actually the direct word of God. And it's not just the direct word of God to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's the direct word of God to every Bani Adam, every son of Adam. اور آپ بلیو کریں, آپ میں سے کوئی انسان قرآن آج کھولے, جہاں سے بھی کھولے اور بار بار کھولے, اگر اس کے دل میں نیت ٹھیک ہے, he actually wants to learn, ٹھیک ہے, he actually means اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا, he is going to find God. اور ہمارا جو عقیدہ توحید ہے is actually a quest to find God. اگر میں قرآن کھولوں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا, it's a very famous saying and I think it's equally amazing, and that is کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. تو آئی تھنک دیٹ اف یو ٹیک دا فرسٹ کانسیپٹ, وہ تو چلیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے قرآن کے تھرو, بٹ اف یو ٹیک دا سیکنڈ کانسیپٹ, اور ہماری نماز کیا واقعی ایسی ہوتی ہے کہ وی آر ان اے کانورسیشن ود گاڈ. سو آئی تھنک دیٹ آلسو coming back to the point کہ عقیدہ توحید, why it's so important and what we have compared to other polytheistic religions. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ مونوتھیزم سے ہی پولیتھیزم کا کانسیپٹ نکلا ہے. یعنی کہ جو بھی لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے, گریجولی دے سلپڈ انٹو پولیتھیزم, کیونکہ ان کا عقیدہ توحید کلیئر نہیں تھا, ان کا عقیدہ ہے نبوت کلیئر نہیں تھا, they were not very close to their prophets. ٹھیک ہے, تو پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 کرتے, جیسے کل بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی, کہ بنی اسرائیل was the chosen ummah of God and Allah subhanahu wa ta'ala chose them over everyone else.
سو وٹ ہیپنڈ وائی ور دے forsaken، اور پھر کیوں اللہ نے ان کے دشمنوں کو طاقت دی اور وہ ان کے شہروں میں گھسے اور دے ڈسٹرائڈ the تھرڈ ٹیمپل، اور اس سے پچھلے والی جو مسجدیں یہ بناتے تھے. تو آج امت مسلمہ کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. جسٹ ٹو گیو یو بریف کانٹیکسٹ ٹو وائی آئی ایم سیئنگ دس، اس کے اگر ہم بھی پرانی امتوں کا طریقہ کار فالو کریں گے، if we're not going to genuinely research our religion and genuinely be interested in the development of our spirituality، ٹھیک ہے، اور اسپرچویلٹی کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی میں بات کہتا جاؤں. اسپرچویلٹی کو ماڈرن سائنس اس لیے نہیں مانتی، اس لیے نہیں کہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ روحانی کیفیت ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے کہ ماڈرن سائنس اس کو میجر نہیں کر سکتی. سو جسٹ ان دیٹ ون سینٹینس آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ ایک ایپلیکیشن ٹول ہے. اٹس ناٹ a philosophy of life. It's just a tool for progress. So we're not denying science. ہم دین فطرت پر ہیں، لیکن ultimately we have to realize کہ اگر ہماری scientific inquiry or if my car or if my house or if my like ambitions in life with regards to material wealth are leading me away from the very concept of God, from my concept of internal salvation. ٹھیک ہے، اگر میں سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی ہوں تو پھر کیا فائدہ میرے مال کا، اور کیا فائدہ میرے حسن کا، اور کیا فائدہ میرے سب چیزوں کا. تو الٹیمیٹلی میں نے اس بندے کی جس کو آپ کو سٹوری بتائی تھی وہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی تھی کہ دس پرسن واز اسٹرگلنگ ان لائف بیکاز اس نے جو کچھ کیا اس نے بلائنڈلی کیا، اس نے کانٹمپلیٹ نہیں کیا، اس نے انٹینشنلی نہیں وہ دو انسانی جانوں کا قتل کیا. لیکن when he did it he realized how big of a sin he had committed. اور پھر اس کے بعد جب اس نے قرآن کھولا اور جینوئنلی اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے سٹارٹ دیا جہاں سے وہ چاہتا تھا. تو اگر اللہ ہمارے ساتھ اتنا مہربان ہے اور اگر اللہ ہمیں اتنا اچھا سٹارٹ دے رہا ہے اینڈ دیٹ از ٹرو فار آئی فیل لائک ایوری ینگ پرسن، تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر ہمارا کیوں کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، ہمارا انڈرسٹینڈنگ کے اندر گیپس کیوں ہوں. ٹھیک ہے، دیٹس اے جینوئن کوشچن رائٹ. سو آئی وڈ جسٹ بریفلی، کیونکہ آئی ہیو اے لاٹ آف لیکچر نوٹس، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ٹریڈیشنل لیکچر ہو جس میں میں بس آپ کو پڑھ کے یا کوئی چیز بتاتا رہوں. تو آئی جسٹ یہاں تک اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی انسان اپنا انٹروڈکشن یا کوئی ایسی چیز کہنا چاہے، سو دا مائکس اوپن، یو گائز کین گو ہیڈ، پھر اس کے بعد ول کنٹینیو آگے. جی عاصم، ابھی تک کلیئر تھی بات؟ آواز تو نہیں کٹی؟ ٹھیک ہو گئی. If anyone has any question regards to anything, they can go ahead now. پھر اس کے بعد کچھ ہمارے پوائنٹس ہیں تو اس تب بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا چلیں، ویل موو آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اور وہ یہ ہے کہ پہلے پوائنٹ تو میں نے آپ کو یہ رکھا ہے کہ ہماری ریلیجن نے اپنی پیورٹی اور اپنی سینکٹیٹی کو اوور 1400 ایئرز پرزرو کیا، اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ہسٹوریکل میریکل ود ریگارڈس ٹو لٹریری ٹیکسٹ، کہ کوئی بھی کتاب 1400 ایئرز میں اس کا جو بھی نیو ایڈیشن آتا ہے اس کے اندر یا تو کوئی ٹیک اوے ہوتا ہے یا پھر کوئی ایڈیشن ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ریئلائز، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ایک کانسیپٹ کو، لیٹس سے عقیدہ توحید تو آپ لوگوں نے سنا ہو. I'm pretty sure you guys have a roughly clear concept on عقیدہ توحید. لیکن why it's important to repeat these concepts and why it's important to constantly go over them، اور کیونکہ ہمارا ریلیجن جو ہے نا اس کی دو ایلیمنٹس ہیں. اس کا ایک ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، داڑھی رکھنا یا وٹ ایور، اور پھر ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک انٹرنل ایلیمنٹ ہے. تو what I want to get at today is کہ اگر آپ کے اندر کا جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے if that is corrupted، اگر آپ کی روح اور آپ کے دل کے اندر کوئی نیگیٹو ایموشنالٹی ہے with regards to God or the concept of God or the احکامات of God،
then that's not going to allow you to gain the knowledge you need with the right attitude to progress in life. ٹھیک ہے. اور وہ ایکچولی آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا. تو اسلام جتنا ایکسوٹیرک ایلیمنٹ کو ایمفسائز کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ کو ایمفسائز کرتا ہے. یعنی آئی ووڈ رادر بی مور اسکیپٹیکل اباؤٹ اے پرسن ہو از فالوئنگ دا ریلیجن ان ایوری ظاہری ایسپیکٹ سارے پورے ہیں ریلیجن کے, لیکن اگر اس کے حرکات سے یا اس کی باتوں سے سماؤ شو ہو رہا ہے کہ انٹرنلی ہی از ڈس پلیزڈ ود دا ریلیجیس موٹیوز ہی از ایون اپیرنٹلی پریچنگ. تو اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں. یہ دوگلے لوگ ہیں. یعنی ہپوکریٹ از لائک ٹو فیسڈ پرسن, کہ اکیلے میں یہ کچھ اور ہیں, کچھ مطلب آپ کے دوست کے پاس جائیں گے تو آپ کی برائی کریں گے, اور آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے دوست کی برائی کریں گے. یعنی ان کے سٹینڈرڈز میں کوئی انٹلیکچوئل اور انٹرنل کنسسٹنسی اور کوہیرنسی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پرفیکٹ دی ہے. ٹھیک ہے, ایز فار ایز آئی نو میری دونوں آنکھیں کام کرتی ہیں, میرے باقی سب آرگنز کام کرتے ہیں, تو وائی شوڈ آئی ایسوسیٹ اینی تھنگ ود گاڈ. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا اگر لیٹ سے سوال بنتا ہے ریشنلی کہ جس بندے کی دو آنکھیں کام نہیں کرتی کیا اس کو اللہ سے کسی چیز کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے, تو پھر میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ جو وسائل اللہ نے اس کو دی ہیں وہ وسائل استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے یا تو دنیا میں شفا مانگے یا پھر آخرت کے لیے ویٹ کرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے. اور اس پر حدیثیں بھی ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا جس میں قرآن اور حدیث کے ریفرنسز ہیں ان کو میں پھر پوری طرح سے الیبریٹ کروں گا. لیکن میں آپ سے بس یہ بات کر رہا تھا, جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا, کہ جب تک ہمارے اندر یہ توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو بھی جائے لیٹ سے, لیکن اس کی ایک ریپیٹیشن کرنا, اس کو لک بیک کرنا, قرآن کو ریپیٹڈلی پڑھنا, یہ ہمارا انٹرنل پیوریفیکیشن کے پروسیس کو انکریز کرتا ہے. That's why we read classic stuff again and again. You know, if you look back to, let's say, if you look at maybe, let's say, آپ تھری ایڈیٹس دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کلاسک موویز تھی, یا وہ I'm sorry I'm quoting two عامر خان موویز, لیکن یہ دونوں کلاسکس تھی. ایک جو تارے زمین پر تھی وہ کلاسک مووی تھی, اس کی تھیم بڑے مزے کی تھی. And I remember یہ موویز تب آئی تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے. I think you guys are roughly the same age group, so you guys can understand. تو کلاسک موویز جو ہوتی ہیں نا, دے ریئرلی گیٹ اولڈ. اور اسی میں ایک مزے کی چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ قرآن پاک اور حدیث کا ایک ویٹ ہے, ایک وزن ہے. آپ بہت زیادہ بھی قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے نا, بہت زیادہ بھی ریلیجن کو اسٹڈی کریں گے نا, آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی اور ایک ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. اور پھر وہ جب آپ ریفلیکٹ کریں گے تو پیپل ڈونٹ نو دا ریلیجن ویری ویل, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو گیج دا ریلیجن تھرو یو. تو قرآن اور حدیث کو اور دین کے علم کو اتنا حاصل کریں جتنا آپ کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کا عقیدہ توحید اگر آپ کے اعمال کے تھرو شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عقیدہ توحید کے اندر کچھ ایشوز ہیں. تو اب تھرڈ پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ ہمارے دین میں, چونکہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارا دین ڈوگمیٹک نہیں ہے. ہمارا دین آپ کو بلائنڈلی یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے رسول کو اس لیے مانیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے رسول کو اس لیے مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ون آف دا موسٹ انفلوئنشل, محمد پیس بی اپون ہم واز ون آف دا موسٹ انفلوئنشل پیپل ٹو ہیو کم ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. کیونکہ جو صفات اللہ نے انہیں عطا کی تھی, جو رحمت اللہ نے انہیں عطا کی تھی, وہ رحمت یو نو دیر بن لاٹ آف کنگس. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی کنگ کی بایوگرافی پڑھیں, آپ کو اتنی لاجیکل کنسسٹنسی کسی انسان کے کریکٹر میں نظر نہیں آئے گی. تو کمنگ بیک ٹو اے پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر ایک لاجیکل امپیریسزم کا بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. what that means basically اس کے اگر آپ لاجیکلی کیلکولیٹ کریں نا, قرآن پاک کے میریکلز آج بھی آپ کو ٹرو نظر آ رہے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو مورل سٹینڈرڈز انہوں نے اپہولڈ کیے تھے, whether they be with regards to the rights of your wives, ٹھیک ہے, وہ آج بھی بہت سے لوگ ویمنز رائٹس کی موومنٹ ہونے کے باوجود بھی نہیں فالو کر پا رہے, جو انہوں نے اس ٹائم پروپیگیٹ کیے تھے کہ ویمن آر ناٹ یور سلیوز. ٹھیک ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, یا پھر اولاد کے حقوق. ٹھیک ہے, کہ آج ہمارے پیرنٹس ہم سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں,
But do parents really respect their children? There are very few parents جو اپنے بچوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں. And the fact is کہ اس کی جو بھی خرابیاں پیرنٹس میں ہیں پھر وہ بچوں میں ٹرانسفر اوور ہو رہی. And that's actually hurting the society. تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ جب ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی تو وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور وہ جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے تھے انہیں وہاں بٹھاتے تھے. تو میں آج ایک سوال کرتا ہوں کہ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور does that not give you clear indication کہ ہمارا دین کتنا لاجیکلی کنسسٹنٹ ہے؟ اگر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے کہ اپنی بیٹیوں کو نہیں دفنانا اور اپنی بیٹی کو مارتے ہوتے, سو how would it be possible کہ آج ہم ان کی رسپیکٹ کرتے؟ لیکن جو چیزیں انہوں نے بتائی آج بھی وہ ہمارے سامنے لاجیکلی امپیریکلی ایڈ اپ ہو رہی ہیں. تو the point is basically کہ ہمارا کوئی ڈاگمیٹک ریلیجن نہیں ہے لائک کرسچینٹی جس میں آپ کو ٹرینٹی کو بلیو کرنے کے لیے ایسے ایسے کانسیپٹس کو ابزارب کرنا پڑتا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو ہمارے دین میں کوئی irrationality کا ایلیمنٹ نہیں ہے, بلائنڈ فیتھ کا ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن that's another topic for another day. تو اب ہم تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں جو یہ میرا پرسنل پوائنٹ ہے جو میں نے اپنی لائف سے اخذ کی ہے, اور اس پوائنٹ کے تھرو صرف there are a lot of people who have talked about this point, اور یہ میرے حساب سے one of the greatest privileges of being a Muslim is, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں نے یہ لکھا ہے, میں آپ کو پیراگراف ریڈ کر کے بتاتا ہوں کہ when a person believes in one God, all of his association is with that very entity and therefore his perception is limited. یعنی اس کی نگاہ لمٹ ہوتی ہے انیشلی. Thereafter he starts to see that entity behind the entire organization of his affairs, کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر معاملے کے پیچھے اس کے جو بھی معاملات اکٹھے ہو رہے ہیں سب کے پیچھے کون سی ذات ہے, یعنی اللہ کی ذات ہے, تو پھر he develops the understanding of the truth behind the claims of his God. پھر اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوے کیے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میری راہ میں ایفرٹ کرو میں تمہیں گائیڈ کروں گا, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو جب آپ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی پرسیپشن کو, اپنی نالج کو, اپنی فوکس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جب آپ لائیں گے, سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ایونچولی اس کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا جو برین ہے نا, اٹس ڈیزائن ٹو سی تھنگس دیٹ وی لوکنگ فار. لیٹس سے اف وی انٹرسٹیڈ ان فوڈ, ہمیں بھوک لگی ہے, میں ہر جگہ جہاں پہ ریسٹورینٹ ہوگا نا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. کسی کی ڈیتھ ہوگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ مجھے سیفٹی کے ساتھ پہنچا دے, اینڈ ناٹ ان اے سپرسٹیشیس وے کہ آپ بسم اللہ پڑھنا شروع ہو جائیں بار بار, لیکن آپ کے اندر جو بلیف سسٹم ہے اور آپ کی جو فزیکل ریالٹی ہے اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیٹ واز بیسکلی دس پوائنٹ. اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کلمہ شہادت اٹ سیلف, آپ لوگوں نے شاید یوٹیوب پر دیکھا ہو کہ جب نان مسلمس اسلام میں آ رہے ہیں تو وہ اسلام کو کتنا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. مطلب ون آف دا تھنگز آئی لو اباؤٹ ریورٹ مسلمز اس کے وہ اسلام دے ہیو دس لو فار اسلام that a lot of conventional Muslims who are born in Muslim families don't have. And that's such a consistent reality. یہاں سے سٹارٹ, جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر آتے ہیں, and that is the کلمہ شہادت. ٹھیک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, جسے میں نے سٹارٹ کیا تھا آج کی ٹاک, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیرہ سے ہم اس بات کو عکس کرتے ہیں کہ ہی از دا سیل آف پروفٹہڈ, یعنی دیر از گوئنگ ٹو بی نو پروفٹ آفٹر دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. سو جب آپ اس کلمہ شہادت کو پڑھ رہے ہیں, لیٹس سے اگر آپ ایک آنیسٹ, ایک انٹیگریٹی والے انسان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کرے,
اور آپ یہ سوچیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ برا کیا وداؤٹ برنگنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹو دی ایکویشن. ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہو, who is a very very famous scholar, انہوں نے تو یہاں تک بات کی کہ if you associate the very source of what happened to you with someone other than God, then you're actually associating partners with God. مطلب کہ ٹھیک ہے, کوئی انسان میری misery کا یا میری پین کا سورس بن سکتا ہے. Let's say I'm driving my car and somebody crashes into me. لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس انسان نے میرا نقصان کیا ہے وداؤٹ برنگنگ اللہ تعالیٰ انٹو دی ایکویشن اینڈ سیئنگ کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شخص میرا نقصان نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عزیز ہے, which means he is mighty, he is strong. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ڈیفائن کر دی ہے قرآن پاک میں کہ کسی شخص میں یا کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف جائے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر, شاید آپ کو پتہ ہو یہ بات, کہ ہمارے برین کے اندر ایسے سسٹمز ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو اگر ہلکی سی بھی ایشو آ جائے تو ہمارا پورا نروس سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے, جسے آپ نے سنا ہوگا لوگوں کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہمارا نروس سسٹم اٹ سیلف از اے ویری انٹریکیٹ ویب آف میسیجنگ, اور وہ میسیجنگ جو ہے وہ الیکٹرانک سگنلز کے تھرو ہو رہی ہے. تو وہ میل فنکشن بھی کر سکتا ہے, ہمارا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ہمارا سورس آف بلیف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں سے کچھ اور ہو گیا, دین دیٹ ایکچولی ٹرنز انٹو میجر شرک. میجر شرک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل شرک کیا. اب اس کا جو چھوٹا درجہ ہے جو زیادہ ڈینجرس ہے, دیٹ از مائنر شرک, اور اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور مائنر شرک کے بارے میں آئی بلیو کہ موسٹ آف آور مسلم کمیونٹی ہیز نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اور میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر بیان کروں, مائنر شرک از ویری سمپل. ٹھیک ہے, مائنر شرک از شوئنگ آف. اگر آپ کوئی کام اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پاکستانی کمیونٹی میں جو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہر چیز میں ہمارے پیرنٹس ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے. میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سے آپ ایک نیگیٹو سینس میں کوئی کام برا کرتے ہیں تو آپ کو خوف ہے لوگ کیا کہیں گے, تو ایک نیچرل چیز ہے. لیکن آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ صدقہ دوں گا یا پھر میں اس پرسن کی مورل ہیلپ کروں گا, اور میں اس لیے کروں گا کہ لوگ کہیں کہ یار میں تو بڑا اچھا انسان ہوں, ٹھیک ہے, یا لوگ کہیں کہ میں بڑا چیریٹیبل ہوں, یا پھر میں بڑا اسٹرانگ وارئر ہوں, یا پھر میں بہت اچھا عالم ہوں, یا جو بھی, میں یہ اس لیے کروں کہ لوگ میرے بارے میں ایک پازیٹیو اوپینین رکھیں. تو دیٹ از ایکچولی مائنر شرک, بیکاز یو آر ایکچولی ایکسپیکٹنگ دا ریوارڈ آف دیٹ ایکشن فرام دا پیپل یو ڈوئنگ اٹ ٹو. اور ہمارا پورا کانسیپٹ آف ریوارڈ یہ بیسڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, آپ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے اعمال کی خیر عطا کیجیے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی عطا کیجیے گا, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم سے بچا. اور یہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے یہ پہلے دو کو کنٹرول کرتا ہے. لیٹ سے اف یو ور ٹو سے, جس طرح سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ربنا فی الدنیا, ٹھیک ہے, کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, ٹھیک ہے, اور آخرت کا تصور ہی نہ ہو ہمارا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس دنیا کے صرف ان کو دنیا کی ہی خواہش ہے تو ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے دیتے ہیں. لائک وی گیو دیم ایوری تھنگ دے وانٹ ٹو دا ڈاٹ, ٹھیک ہے, پر آخرت میں ان کا کوئی شیئر نہیں. تو جو آخری پارٹ ہے نا اس کا, وقنا عذاب النار, کہ ہم آگ سے پناہ مانگتے ہیں, دیٹس ایکچولی واٹ کنٹینز دا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ کو آپ کے سارے اعمال کا پریز مل گیا کہ یار دیکھو کتنا اچھا ہے, اپنی امی ابو کا کتنا خیال رکھتا ہے, آپ ہر کسی کو بتائیں یار میں تو امی ابو کا بڑا خیال رکھتا ہوں, اور یہ بہت بڑی عبادت ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یا میری بوڑھی دادی ہیں یا میری بوڑھی نانی ہیں, ان کا میں خیال رکھتا ہوں. اور یا آپ کہیں کہ یار میں نے تو 1 بلین میں صدقہ کرتا ہوں ایئرلی, اور زکوٰۃ الگ سے دیتا ہوں, اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں. یو سی, تو مائنر شرک جو ہے نا, اٹ ایکچولی از دا سورس آف میجر شرک, کیونکہ مائنر چیز سے ہی میجر چیز نکلتی ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں آ گئے نا تو پھر آپ کے لیے میجر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں تک اگر کسی شخص کا کوئی کوشچن ہو تو یو گائز کین گو ایٹ.
اچھا چلے اب پھر میں لاسٹ پوائنٹس اپنے کمپلیٹ کر لیتا ہوں. لاسٹ ایک پوائنٹ ہے میرا, اس کے بعد آئی گیو یو چانس ٹو آسک اینی فائنل کوشچنس. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ول گو ہیڈ. تو یا آئی تھنک انس آپ نے کوئی شیئر کیا, کین یو ریڈ اٹ آؤٹ بیکاز آئی کانٹ ایکسیس اٹ بیکاز میرا وہ چل رہا ہے. کہ آپ نے آئی تھنک صرف ریفرنس شیئر کیا ہے. اچھا کوئی اور بندہ اگر پڑھ دے اس کو. جی وعلیکم السلام. جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کہ ابھی آپ مائنر شیک کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے, تو اس میں ایک حدیث آتی ہے جو کہ امام نووی نے بھی اپنی کوٹ کی ہے اربعین میں, جس میں ایک رائٹیس پرسن, ایک مارٹر اور ایک اسکالر بیسکلی جہنم میں دھکیل دیے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی انٹینشن وہ نہیں تھی جو کہ بیسکلی اللہ کے لیے جو انٹینشن تھی. تو کیا یہ آئیڈیا جو آپ نے اپنی مائنر شیک سے ریلیٹ کیا تھا, تو یہ اس سے ریلیٹ ہو سکتا ہے حدیث سے, یا دیکھیں وہ میں نے اسی حدیث کا ریفرنس شیئر کیا تھا. دیکھیں I feel like you don't have to relate the hadith with the question, but you can relate the question with the hadith, because حدیث تو اپنے ڈیفینیشن میں کلیئر ہے, کوئی ایمبیگیوس حدیث تو ہے نہیں. لیکن آپ جب اپنی سچویشن کو اس حدیث پہ اپلائی کرتے ہیں, جس طرح میں نے ایک سچویشن دی, تو یہ اپلائی ہوتی ہے ویسے. جو آپ نے حدیث کوٹ کی اس میں بیسکلی یہی ہے نا فیضان, کہ جو شہید ہوگا, جو مجاہد ہوگا اور شہید ہو گیا ہوگا, اور جو سخی ہوگا اور جو عالم دین ہوگا, جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کہ اے اللہ آپ کے لیے کیا ہم نے, کہ آپ خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ جھوٹے ہو, یہ تم لوگوں نے اس لیے کیا تھا کہ تم لوگوں کی دنیا میں شہرت ہو, اور لوگ کہیں کہ تم بڑے خاص لوگ ہو, اور لوگ کہیں کہ یار تمہاری کیا بات ہے. So just in that way, if you're doing something in your personal capacity, and obviously you're good at it, that's why you're expecting praise for it, that's why you're expecting a reward for it. لیکن if you have the intention inside of you کہ لوگ خوش ہوئیں, تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو, میں نے جیسے کہ کہا نا کہ اگر آپ کا ریوارڈ آپ دنیا میں چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا میں دے دیتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد. if you turn away from اللہ تعالیٰ and you still ask him کہ اللہ چل ٹھیک ہے میں تیرے دین پر نہیں چلنا چاہتا, I don't really like this شریعت, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے, میں اتنا ڈسپلن نہیں ہو سکتا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں, لیکن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں یہ کام اچھے کر رہا ہوں, تو مجھے دنیا میں اجر دے دے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں, فیم دے دیتے ہیں, آپ کو رسپیکٹ, عزت, مال دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹس بیسکلی دا کانٹریکٹ ود دا ڈیول. کہ شیطان what the devil does to you is کہ he doesn't really come at people who are just duffers. شیطان likes intelligent people, and شیطان himself was a scholar of the deen. تو شیطان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کو میں انٹلیکچولی دین سے دور کروں after the fact that knowledge has come to him, تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام بھی دلوا دوں گا, اور میری اس سے دوستی بھی ہو جائے گی, اور میں اس کو دین کے خلاف اس طرح سے یوز کروں گا کہ دین کے اندر میں ایسی سوفسٹیکیشن اور کمپلیکسٹی پیدا کروں گا جو ہو نہیں سکتی. لیٹس سے یہ مثال آپ یوز کریں عالم دین کے کیس میں, کہ وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں علم دے جو کہ irrelevant ہیں, یا پھر اتنی کمپلیکس ہیں کہ جن سے لوگ گمراہ ہو جائیں. So there are a lot of things a lot of people in different departments of life can do. اب for example میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر اگلی بات پہ چلتے ہیں. میں نے بچپن میں growing up I used to listen to Eminem, but I didn't understand what he was saying. The only song I listened to perhaps more than 1,000 times was Not Afraid. لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو جب یہ پوری آپ کی البمز آئی اس کے اوپر اسپوٹیفائی ہے, جو کچھ بھی آپ کے میوزک والا ہوتا ہے, لیریکل ٹرانس ہے, اور جو ایک لیرکس کے اندر جو میننگ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ Eminem کوئی ڈم انسان ہے. لیکن Eminem کی آپ جسے آپ کہہ لیں کہ اس کی میوزک ویڈیوز کے اندر جو آپ سارے ڈیول امیجری دیکھتے ہیں, جو ڈیول کے ہارنز, اور مطلب he was like you could tell he was a devil worshipper. So ultimately to worship the devil you just have to slightly slip away from God.
اینڈ جو مائنر شرک کا کانسیپٹ ہے, the reason I told you this example, اس کے مائنر شرک بھی یہی ہے نا کہ you've given the devil a bit of space in your heart کہ چلو ٹھیک ہے میں نیک کام بھی کر رہا ہوں, لیکن اس میں شیطانیت یہ ہے کہ I'm doing it so people will have a different opinion of me. Whereas if you were to do it with the intention کہ اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, لوگ مجھے برا بھی کہیں. آپ مریم علیہ السلام کی مثال دیکھیں نا, when عیسیٰ علیہ السلام was born, تو he was born without a father. تو when مریم علیہ السلام brought عیسیٰ علیہ السلام back to her people, انہوں نے پہلی بات یہ تو نہیں کہی کہ مریم where is your husband, اور یہ کیسے ہو. انہوں نے تو یہی کہا کہ مریم how could you have done this, یہ تم نے زنا کیوں کیا, اور why did you do this, تمہارے ماں باپ تو شریف لوگ تھے. تو آپ مجھے بتائیں نا, جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک لے جانا چاہتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا عقیدہ توحید کے اندر جو پرفیکشن ہے اس کو کنسسٹنٹ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not let the love of the دنیا overwhelm their hearts. اللہ تعالیٰ دنیا کی لو کو کنسٹرین کرتا ہے ان کے دل میں. اور آپ دیکھیں پھر مریم علیہ السلام کی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ she had that like that courage, like how brave was she, کہ وہ ایک بچہ جس کے بارے میں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی وہ اس کو لے کر آئی ہیں. جب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں اپنی کاٹ میں سے, تو تب لوگوں نے کو پتہ لگا کہ یہ تو کوئی میریکل چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت بھی مریم علیہ السلام کا کرج آپ دیکھیں کہ وہ آئی تو صحیح نا, وہ بھاگ تو نہیں گئی اپنی جگہ سے, like she could have done a lot of things. تو ultimately if you have faith in God and you know in your heart کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, so اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, I feel this is one of my favorite ayat from the Quran, and it's very deep in its meaning and it's very consistent as to who it applies to. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے, جو اللہ کے دوست ہوں گے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا. And because I've seen a lot of depressed people, میں نے suicide cases کو دیکھا ہے, I've solved multiple suicide cases in my life, تو میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ fear اور grief, they are the strongest emotions. تو جب آپ اللہ کے دوست ہیں اور دل میں آپ کی اللہ سے محبت ہے, تو no my friend فیضان کہ آپ کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور جس بندے سے اللہ نے خوف اور غم دور کر دیا نا, بلیو کرو فیضان, I'll tell you this thing, اس کے خوف اور غم اگر آپ سے دور ہو گیا نا, you can achieve anything in the world. Like if you have the mind for it, if you have the heart for it, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اسی چیز کی بہرحال عمران خان نے بھی انٹرپریٹیشن کی تھی, بہت اچھی انٹرپریٹیشن کی تھی. I'm not going to go on his character, لیکن اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو خوف کے بت ہیں توڑ دیتا ہے. وہ بیسکلی اسی آیت کی انٹرپریٹیشن تھی جو عمران نے کی تھی. تو اگر عمران جیسا بندہ, میں نے عمران کی بایوگرافی پڑھی ہے, عمران نے جو خود لکھی ہے پاکستان کی ہسٹری اور اپنی ہسٹری اس نے لکھی ہے, اگر عمران جیسا بندہ جس نے لائف میں ہر قسم کی ماحول کو دیکھا ہے اینڈ ہی از انجوائڈ دا سیلیبریٹی لائف اسٹائل, اگر وہ قرآن کو پڑھ کے اس سے مورل لیسنز اخذ کر سکتا ہے ڈسپائٹ ہیونگ آل آف دا بیسٹ لائبریریز ایٹ ہز ڈسپوزل. آکسفورڈ میں وہ پڑھا تھا, بے نظیر اس کے ساتھ اس کی بیچ میٹ تھی, آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ تھی. عمران کرکٹر تھا, ہی واز perhaps not very interested in intellectual pursuits to the degree that Benazir was, لیکن عمران turned out to be, I would say far greater personality than Benazir did. So, in my opinion. لیکن اگر عمران let's say is able to do that, so I feel like everyone can. So ultimately I'll just conclude with one thing, and that is کہ polytheism جو ہے نا, جو مشرک اور جو شرک ہوتا ہے, شرک از unlimited. یعنی کہ میں نے جب ریسرچ کیا polytheism ٹرم کو تو بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آئی, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ unlimited polytheism, یعنی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کتنے ہیں, کتنے گاڈز ہیں, شیوا ہے کیا کرتا ہے, اور وشنو کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جیزس کیا کرتا ہے, اور میری کیا کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر there's endless gods, ٹھیک ہے, پھر آپ کا زوس کیا کرتا ہے, and it just goes on and on and on. تو میں آپ لوگوں کو صرف آج کے لیکچر چونکہ ہم نے فوکس کرنا تھا ہماری اسپرچول عبادات اینڈ آل آف دیز تھنگس, ہاؤ دے آر افیکٹڈ بائی دا کوالٹی آف عقیدہ توحید, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو کیپ اٹ بریف کیونکہ آئی فیل لائک
کیو این اے تھوڑا زیادہ ہو تو وہ بہتر ہے ود ریگارڈس ٹو دا لیکچر بینگ لانگر، بیکاز آئی فیل لائک وی لوز اٹینشن. اب ہمارا وہ اٹینشن اسپین رہا نہیں ہے. تو میں بس آخری چیز یہ کہوں گا، پھر ول ٹیک اینی ادر کوشچن یو گائز میں ہیو، کہ وی ویری لکی الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انلمیٹڈ پولی تھیزم سے بچا لی. اور اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہوں. Growing up, I knew a lot of people who were so deadly afraid of the opinions of their parents. ٹھیک ہے، یہ تو خیر بہت کامن چیز ہے. the opinions of their relatives. پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، وہی آپ کے بلیفس آپ کی شادی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. Are you deadly afraid about what your wife is going to say about you to her family, or your husband's going to say about you to his family. تو الٹیمیٹلی جب تک آپ کا بلیف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مالک الملک ہے، بادشاہت کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، سورہ آل عمران کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. which means کہ nobody's opinion can harm you unless اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants to harm you. and I feel like کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایکچولی پنش کرتا ہے نا لائف میں، they are hypocrites. یعنی ان کی پرسنل فلاسفی جو ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے اندر سے، اور بظاہر وہ کچھ اور ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے گیٹ انسلٹڈ a lot. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اٹس سچ اے ویئرڈ تھنگ if your friend says something behind your back you wouldn't want to be their friend. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جمعے کی نماز پہ یا عید کی نماز پہ تو ہم بڑے ہی پرفیکٹ ہیں، لیکن جب ہمیں فجر کی اذان کی آواز آئے، عشاء کی اذان کی آواز آئے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم چیریٹی دے رہے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس اکیلے میں کوئی غریب آدمی آئے ہم سے پیسے مانگنے، سو ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ؟ دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگز اینڈ دیز ایکچولی انڈیکیٹ دا ٹروتھ آف آور انٹینشنز ٹو آور سیلوز. اور اگر میں اپنے آپ کو جان گیا نا، میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو جان گیا نا تو دیٹس انف. Because I'm only answerable for myself and the responsibilities God has given me. And insofar as those responsibilities involve other people, I will be questioned about that as well. لیکن primarily تو میرا دل ہے نا، میری نیت ہے. اگر میری نیت ٹھیک ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ ہوگی کہ دنیا کیا کہتی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا سوچتے ہیں. تو I'll end at that because I feel like کہ کافی ہے. But if you guys have any questions whatsoever, کوئی بھی question ہو، I feel like it's a good question if it's a question that was asked. اور جو سوال نہیں پوچھا وہ پھر آپ کے دل میں ہی رہے گا. جی ہادی go ahead. وعلیکم السلام. How are you sir? Long time یار ہادی، آپ نے چکر نہیں لگایا پھر. انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ آئی تھنک وی ہیو اے حدیث، اس میں یہ کہتے ہیں کہ لائک اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے، لائک اگر آپ نے تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. آئی تھنک سملر بات ہے. اور اگر آپ نہیں مانگتے تو لائک یہ شرک، لائک اس کو جو یوزلی یوز کیا جاتا ہے تو اس کو لائک شرک کے اس کے اندر ہی یوز کیا جاتا ہے. آئی تھنک مائنر شرک کے اندر. تو اس کی ہم کیا انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں ویسے ان جنرل، کہ ایک تو ورلڈلی افیئرس اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو جو بیلنس کرنا ہے ہمارا، وہ ہمارا کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہادی یہ تو ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ایکسٹریمسٹ اسٹینس. آئی جسٹ فیل لائک اٹس اے بٹ مس انڈرسٹوڈ. تھوڑی سی مس کیلکولیشن تھی اور ایک اسکالر کے پارٹ پہ تھی. I'm not going to take his name, which is why a lot of people got confused with this. Like thousands of people are confused with regards to this hadith. تو اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بڑا اچھا آنسر دیا تھا. اینڈ ایکچولی میں پرسنالٹی کو انڈورس نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن ان کے اوپینین کو میں اسٹیٹ کر دیتا ہوں بیکاز آئی ہیپن ٹو ایگری ود اٹ. اور یہ بات ہے کہ آپ کو جب کوئی چیز مانگنی ہے تو آپ اس سے مانگیں گے جو سن سکتا ہے آپ کی بات. تو یا تو کوئی فزیکل اینٹیٹی ہوگی، جیسے آپ کا دوست ہے یا امی ہیں یا ابو ہیں یا پھر آپ کی بیوی ہے یا whatever, you're gonna ask her کہ یار do that for me. So that's just a normal statement, right? But if your wife is not in the room
and you're just shouting کہ یہ مجھے یہ کر دو یہ کر دو, she's gonna think you're a crazy man, she's probably gonna divorce you. So that's exactly the point. اس کے آپ دیکھیں اہل تشیعوں کی موومنٹ میں یہ اس لیول تک بات بہت دفعہ گئی ہے, اور ابھی بھی کچھ ایکسٹینٹ تک اس کے اندر ایک مطلب I'm not saying اہل تشیع do shirk, but there's a faction of اہل تشیع which do shirk, and what they do is کہ basically وہ کہتے ہیں یا علی مدد, یعنی یا علی مدد ان دا سینس کہ آپ ناج البلاغہ پڑھ رہے ہیں, اور ناج البلاغہ جس میں ان کے سارے خطوط ہیں اور آپ حضرت علی کے وزڈم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس میں تو یا علی مدد کہنے کی آپ کو آئی ڈونٹ سی دا نیڈ ٹو سے اٹ. ویئر اگر آپ حضرت علی کی کتاب سے یا ان کے وزڈم سے سیکھ کے کہتے ہیں کہ علی مولا علی میرے مددگار ہیں, دیٹ از اے پرفیکٹلی جسٹیفائڈ اینڈ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر آپ جب آپ کو اوپر کو مصیبت آئی اور آپ کہہ رہے ہیں یا مولا علی مدد, تو دیٹس شرک, ٹھیک ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد, ٹھیک ہے. ایون اف یو اسٹینڈ آن دا روڈ اینڈ یو نو لائک یو سے کہ یا امی مدد یا ابو مدد, تو لوگ پیپل ول اسٹارٹ ٹو تھنک یو کریزی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا, وائی یو کالنگ آن ہم, ٹھیک ہے. لیکن لیٹ سے آپ کوئی نائکی کی دکان میں جاتے ہیں, نائکی تو نہیں لیکن یہ کوئی آپ ہش پپیز یا سروس باٹا سروس پہ جاتے ہیں, یہاں پہ لیسز عام طور پہ ملتے ہیں, آپ جا کے اسے کہتے ہیں مجھے لیسز دے دو, تو یہ تو شرک نہیں ہوگا. یو گیٹ دا پوائنٹ رائٹ. سو لیکن میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مزے کی فنی بات بتا دوں جیسے اب جاتے جاتے, کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں نا, دے آر بیسکلی سم آف دا بیسٹ پیپل with regards to the effort they've done. I truly believe that. لیکن شیطان کا خاص طور پہ نظر ہوتی ہے ان لوگوں پر جو دین کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور جو دین میں ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ان کے دل میں بدگمانی اور برے خیالات ڈالتا ہے, and he wants them to make a mistake, because if a scholar, let's say, has a following of 1 million people and he makes one mistake, 1 million میں سے چلو 0.5 million بھی 5 لاکھ لوگ are far more likely to follow him on that mistake. جس طرح آپ طه بن جلیل اگر کوئی غلطی کرے گا, تو طه بن جلیل کے جو ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں جو کہ تھوڑے سے ایموشنلی زیادہ اس کی طرف انکلائنڈ ہے, دے آر مور لائکلی ٹو فالو یو نو وٹ طه ہیز ٹو سے. لیکن لیٹس سے اف این ایوریج پرسن میکس اے مسٹیک, تو ویسے بھی شاید اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا, تو اس کی مسٹیک اتنی پرابلمس کاز نہیں کریں گی. تو اسی لیے میں یہ بات کر رہا تھا انیشلی بھی کہ اگر آپ کی انٹلیکچوئل تحقیق ہوگی, if you have a personal understanding of your religion, آپ نے قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کر رہے ہیں اپنے طور پر, میں نہیں کہہ رہا آپ ایک حدیث پڑھیں, لیکن کم از کم آپ کچھ تو پڑھ سکتے ہیں نا ہر چیپٹر میں سے. جیسے چیپٹر آف جہاد کے اندر سے آپ نے 10 حدیث پڑھ لی, آپ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کرنا, نالج گین کرنا, حلال پیسہ کمانا, اس کی کیا ویلیو ہے, اس کا آپ کو کیا انعام ملے گا, پھر اس کو صدقے کرنے. آپ نے اس پہ 5 حدیثیں بھی پڑھ لی نا, you're far more likely to come back to read the 6th one. But if you don't even know one, it's going to be very hard for you to open up the book. So I would just recommend, آپ سب یہاں پر جو بھی ہو, I would just recommend for every single person کہ آپ اپنی اپنی کیپیسٹی میں دین کو سیکھیں. Because I truly believe, I don't think کہ ہمارے دین اور دنیا میں کوئی ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ہمارا دین ہی دنیا کی فلسفی ہے ہماری, اور آپ جب دنیا کے لیے محنت جتنی کریں, کم از کم آپ دین کے لیے بھی ایک سملر اماؤنٹ آف محنت کریں. دیٹس واٹ آئی وڈ ریکمینڈ, ایٹ لیسٹ 20%.